جتنی عزت دو گے محبت تو اتنی ہی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ بعض دفعہ چہرے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف آوازوں کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایسے آواز کی جس میں آپ کے لیے ہمدردی ہو، جو آپ کے وجود کے تمام ناسوروں کو نشتر کی طرح کاٹ پھینکے اور پھر بہت نرمی سے ہر گھاؤ کو سی دے۔ اگر آپ برائی کو برائی سمجھتے ہیں تو آپ کا ضمیر زندہ ہے۔ اگر آپ کسی چیز کی طلب کریں اور وہ آپ کو حاصل ہو جائے تو اس چیز میں آپ کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ سکھانے سے زیادہ سیکھنا اہم ہے، اور جو اپنی رائے کو پوشیدہ رکھتا ہے اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے جان لیوا نشہ کسی انسان کی لت لگ جانا ہے، کیونکہ ہر نشے کا متبادل آپ کو بآسانی مل سکتا ہے، مگر انسان کے چھوڑ جانے پر اس کا متبادل مل جانا تقریباً ناممکن ہے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ محبت ایک خوبصورت جذبہ ہے جو انسان کو انسان سے محبت سکھاتی ہے۔ اپنی زندگی کے لیے کچھ اصول بنائیں اور ان پر سختی سے عمل کریں۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے اچھے کاموں میں خرچ کرو، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان زندگی میں میسر ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ جس طرح برائی ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اسی طرح نیکی بھی ہمیں دعوت دیتی ہے۔ طاقت سے دل کو فتح نہیں کیا جا سکتا، اور جو معاف کرتا ہے وہ انعام کا حقدار ہے۔ انسان خود کو بیوقوف بننا پسند نہیں کرتا، لیکن دوسروں کے لیے بیوقوف بننے سے خوشی محسوس کرتا ہے۔ زیادہ حاصل کرنے کی خواہش میں اپنی جان خطرے میں ڈالنا حماقت ہے۔ نیکی کرنے کے بعد لوگوں میں اس کا اعلان کرنا نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ مستحق نہ ہونے کے باوجود انسان اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہے۔ پوری دنیا کی معذرتیں ملا کر بھی ایسے انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جسے اس کے پسندیدہ شخص نے مایوس کیا ہو۔ مناسب طریقے سے مختصر اور صاف الفاظ میں بات کریں تاکہ آپ کی بات کو سمجھا جائے۔ ایک عقل مند شخص دو میں سے کسی ایک کی طرفداری نہیں کرتا، وہ دونوں کو سنتا ہے اور اپنی عقل سے انصاف کا فیصلہ کرتا ہے۔ لوگ دوسروں کو مشورہ دینے میں ہمیشہ آگے ہوتے ہیں، لیکن اپنی جائز اور مثبت تنقید بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ محنت سے محبت کرو، کیونکہ اگر آپ اسے فکر معاش رزق کے لیے نہیں بھی کرتے تو بھی یہ آپ کے جسم اور دماغ کے لیے صحت بخش ہے۔ جنون کسی بھی چیز کا ہو ایک بخار کی طرح ہوتا ہے جو ہمیں کمزور بناتا ہے۔ اپنی نسلوں کی حفاظت کیجیے، کیونکہ جیسے آج ہم ہیں ویسے ہی ہماری اگلی نسل ہوگی۔ فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کرنے سے غلطی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ غصے میں کبھی تلخ کلامی نہ کریں بلکہ خاموش رہیں۔ دولت امیر لوگوں میں حرص،
لالچ اور کنجوسی کی عادت کو بڑھاتی ہے۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار کبھی نہ گرائیں، کیونکہ عزت کے بغیر کسی بھی رشتے کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو، الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ آج کل انصاف کے پیمانے امیروں کے لیے کچھ اور، غریبوں کے لیے کچھ اور ہیں۔ جب تک ہم رشتوں میں سچائی کو برقرار رکھتے ہیں تب تک ہمارے درمیان اختلافات پیدا نہیں ہو سکتے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت ہونی چاہیے، انہیں ایک دوسرے پر یقین کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے رہنما کی پیروی کریں اور توجہ سے کام کریں۔ اگر آپ اپنے رہنما کی پیروی چھوڑ دیں گے تو راہ سے بھٹک جائیں گے اور منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ غلط فیصلے کے اثرات بہت کم عرصے میں ہی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شادی کا فیصلہ عقل مندی سے کریں، پیسے سے زیادہ انسان کو، خوبصورتی سے زیادہ اعمال کو اور جسم سے زیادہ دماغ کو ترجیح دیں، اور اپنے لیے ایک بیوی اور دوست تلاش کریں۔ وعدہ صرف اس وقت کریں جب آپ کے اندر اسے پورا کرنے کی صلاحیت ہو۔ پریشان حال زندگی میں اچھے کام کرنا اور آزمائشوں کو صبر سے برداشت کرنا زندگی کو آسان بناتا ہے۔ اگر آپ اپنی کمزوری پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اسے دوسروں پر ظاہر مت کریں۔ لفظ بد کردار جب بھی آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں عورت ہی آتی ہے، بس اتنے ہی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار ہوتے ہیں ہم۔ دوست کا انتخاب ایسے کرو جیسے بیوی کا کرتے ہو، تاکہ صرف موت ہی آپ کو اس سے جدا کر سکے۔ اپنی زندگی کے تمام فیصلوں کا اختیار اپنے پاس رکھیں، دوسروں کے ہاتھ میں نہیں۔ مقبولیت سے بچیں، اس کے بہت سے نقصانات ہیں اور کوئی حقیقی فائدہ نہیں ہے۔ جب بھی بولو سچ بولو، کیونکہ ٹال مٹول کرنا جھوٹ کی طرف پہلا قدم ہے اور جھوٹ بولنا جہنم کی طرف پہلا قدم ہے۔ حقیقی خاموشی دماغ کا سکون ہے اور روح کے لیے ویسے ہی ضروری ہے جیسے نیند جسم کے لیے۔ کسی انسان کو برائی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس کی رضامندی اسے برائی کی طرف مائل کرتی ہے۔ دوسروں کی چاپلوسی کر کے اپنا کام نکلوانے سے بہتر ہے انسان خود محنت کرے، اسی میں انسان کی عزت ہے۔ اپنے آپ پر بھروسہ رکھو، اس طرح کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔